راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کہیے جناب، کیا حال چال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خوب خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے۔ جہاں تک بات خیال رکھنے کی ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، خیال رکھنا یہی ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اگر اس کو ہماری ضرورت ہے اور ہم مدد اس کی کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک راہگیر جا رہا تھا اور ڈاکوؤں نے اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا مال بھی لوٹ لیا اور اس کو پھر مارا پیٹا بھی اور اس کو ادموا روڈ پر چھوڑ دیا۔ تو وہاں پر 3 لوگوں کا گزر ہوا۔ 2 لوگ جو مذہبی لیڈر تھے انہوں نے نظر انداز کر دیا، لیکن تیسرا شخص جو کہ ایک سامری تھا، اور سامری ایک پست ذات طبقہ تھا، لیکن اس شخص نے اس کو اٹھایا، اپنے گدھے پر سوار کیا، اس کے زخم صاف کیے، تیل لگایا اور پھر اس کو ایک طبیب کے پاس بھی چھوڑا اور اس کی اجرت بھی ادا کی۔ تو کیا خیال ہے عظمیٰ، میں اپنی بات کو واضح کر پایا ہوں؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں بہت دفعہ لوگوں کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ تو ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں یا مصیبت میں انہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں مری میں سانحہ پیش آیا اور وہاں پہ لوگوں کے پاس موقع تھا مدد کرنے کا، لیکن سننے میں آیا کہ لوگوں نے 20 روپے کا انڈا 500 میں بیچنا شروع کر دیا، چائے 500 کی اور 1000 کی بکنا شروع ہوگی، اور وہاں پہ ہوٹلوں کا کرایہ 10,000 سے بڑھا کر 40,000 تک کر دیا گیا۔ یہاں پہ موقع تھا لوگوں کے پاس مدد کرنے کا، لیکن انہوں نے مدد کرنے کی بجائے لوگوں کی مشکل سے فائدہ اٹھانا زیادہ بہتر جانا۔ جی، تو جناب اچھی بات تو یہ ہے کہ مشکل کے وقت کام آیا جائے، نہ کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو چلیے جناب، باتیں ہماری اسی تعلق سے جاری رہیں گی، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے تلاوت کلام مقدس سے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پہ کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پہ پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ جی، تو سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بہت ہی خوبصورت اقتباس کلام مقدس میں سے یہ خواہش، یہ دعا، یہ آرزو کہ ہم ہر طرح سے برائی سے، بدی سے بچیں، خواہ وہ ہمارا بولنا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا یا کھانا پینا ہو۔ تو ضرور ہمیں ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور بہتر حکمت عملی کو اپنانا ہے۔ چلیے جناب، وقت ضائع نہیں کرتے، اور آپ کے بھیجے گئے خطوط، SMS اور میسیجز کا ڈھیر ہمارے پاس موجود ہے، تو کیوں نہ عظمیٰ ان کو شامل کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم خطوط پڑھیں، میں چاہوں گی کہ کچھ نئے لوگ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، کیوں نہ ہم ان کو ویلکم کریں۔ تو ان لوگوں میں شامل ہے امر رمیش کمار، حافظ قمر الدین، اظہر پٹھان، ان سب کا تعلق سندھ سے ہے۔ ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ اس پروگرام سے بہت لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں فیڈ بیک لکھتے رہیں گے۔ ویری گڈ۔ اور عثمان، کچھ لوگوں نے ہمیں کال بھی کی ہے، ان میں سید شکیل حیدر بخاری صاحب ہیں، آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ مستری علم دین راہی صاحب، آپ کا تعلق سندھ سے ہے، اور ان کے لیے ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ اور بلال بھٹا صاحب، انہوں نے بھی کال کی، اور شفاقت علی باجوہ صاحب، انہوں نے کال بھی کی اور پھر انہوں نے پروگرام کے بارے میں ہمیں آگاہی بھی دی۔ تو بہت شکریہ آپ چاروں دوستوں کا، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف خط لکھتے ہیں بلکہ جناب آپ فونیکلی بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ خط پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے بہاول نگر سے، جسے لکھا ہے امجد خان اور عبد الرزاق شاہد اور ڈاکٹر ظفر بھٹا نے۔ لکھتے ہیں کہ پروگرام کو سن کر بہت اچھا لگا، ہم بہت لطف اندوز ہوئے، ساری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ آپ تینوں دوستوں کا, اور جناب اتنے پیار بھرے خط لکھنے کا اور اتنے اچھے انداز میں لکھنے کا بھی بہت بہت شکریہ. اسی سلسلے کو اسی طرح پیارے بھائیوں جاری رکھیے گا. بہت شکریہ. تو ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب, آپ کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا تھا اور کہتے ہیں کہ سبھی سلسلے بہت اچھے تھے, اور کہتے ہیں کہ جوشوا صاحب نے بڑی اچھی تمہید باندھ کر ایک کہانی سنائی, اور پھر ریبا نعیم صاحبہ نے کہکشاؤں, ستاروں اور سیاروں کے بارے میں معلومات فراہم کر کے ہماری معلومات میں مزید اضافہ کر دیا. ہم راہ زندگی کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو بہت شکریہ ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب, آپ کی اس محبت کے لیے اور اس فیڈ بیک کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک میسج موصول ہوا ہے سلیمان انصاری صاحب سے, اور یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی حالات زندگی پر جو ڈرامہ تھا وہ بہت مفید تھا. مزید لکھتے ہیں کہ یشوا بھائی نے باجی مینا کی بارے میں جو باتیں کہی ان کو سن کر آنکھیں نم ہوگی. ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہیں. جی بہت شکریہ بھائی سلیمان انصاری صاحب. وہ ہماری ایک ایسی ٹیم ممبر تھیں اور جن کی آواز نے ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا, اور وہ ہمیشہ ہمارے درمیان زندہ رہیں گی. لیکن آپ کی اس محبت کے لیے باقاعدہ آپ لکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. عادل, یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے مدینہ منورہ سے, اور مجھے تو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. یہ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ فیڈ بیک بھی لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ آج کا جو چشم بینا کا پروگرام جو تھا وہ بہت لاجواب تھا, جو دعا مانگی گئی وہ بہت برکت والی تھی, اور کہتے ہیں کہ ساری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت سلام. غلام سرور بلوچ جو ہیں یہ ایک بہت ہی اچھے اور بڑے تفصیلی خط لکھنے والے ہمارے بھائی ہیں. یہ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار بڑے اچھے طور پر کرتے ہیں. تو بہت شکریہ جی غلام سرور بلوچ آپ کا, آپ کی اس محبت کا اور اتنی ساری باتیں لکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلا خط ہمیں لکھا ہے محمد اکرم سیال صاحب نے, اور وہ خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ ندیم صاحب کا انتخاب لائق تحسین رہتا ہے. پروگرام کو سن کر بہت اچھا لگا اور ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہیں. بالکل جناب, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں بھائی اکرم سیال, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور آپ کو پروگرام اچھا لگا اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ندیم صاحب جو واقعی لاجواب انتخاب ہمارے لیے پلے کرتے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی, آپ کی اس کاوش کا بھی. تو جناب خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی بہت اہم, دلچسپ اور ہمارے لیے ضروری ہے, یعنی صحت کی باتیں. تو آئیے مل کر سنتے ہیں. سلسلہ صحت سب کے لیے میں زینب حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر ثنا البرٹ. ڈاکٹر صاحبہ, ہم آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. جناب, آج ہم جس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے چیسٹ انفیکشن, یعنی کہ سینہ خراب ہو جانا, جس میں اکثر ریشہ جم جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ پلیز آج آپ ہمیں اس بیماری کے بارے میں, اس شکایت کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجیے, تھوڑا سا بتائیے کہ یہ ریشہ کیوں ہو جاتا ہے. ریشے کی بیماری ہے یا چیسٹ انفیکشن جو ہے یہ ایک وائرس کی وجہ سے کاز ہوتی ہے, وائرل ڈیزیز ہے. اور اس بیماری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پراپرلی کور نہیں کرتا ہے. یہ بیماری کسی بھی موسم میں ہو سکتی ہے, یہ سردی میں بھی ہو سکتی ہے, گرمیوں میں بھی ہو سکتی ہے. جب بھی انسان کا ٹیمپریچر جو ہے بہت تیزی سے وہ ایک ٹیمپریچر سے نکل کے دوسری ٹیمپریچر میں جائے گا اور اس کے جسم جو ہے وہ اس ٹیمپریچر کے ساتھ ایکسپوز ہوگا, تو اس کے اندر یہ بیماری کے پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اکثر ہمیں جب ریشہ بہت زیادہ بچوں میں انفیکٹ ہونے لگے تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں, بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, تو وہ ریشے کو بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی میڈیسن یوز کر لی جائے جس سے فوری طور پہ یہ ختم ہو جائے گی. تو کیا آپ کے خیال میں ایسا بہتر ہے؟ دیکھیں, ایسا لوگ کرتے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے کیونکہ ریشہ جو ہے وہ جتنا زیادہ باڈی میں سے نکل جاتا ہے اتنا ہیلدی ہوتا ہے. ریشہ نکل جائے گا باڈی میں سے, چیسٹ میں جو کنجیشن ہوئی ہوتی ہے, سینے میں جو گھٹن ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے کھانسنے میں بھی مریض کو مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی مریض کو سانس لینے میں مسئلہ ہوگا. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ریشے کے بیماری میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں لوگوں کو سانس لینے میں, لوگوں کو کھانسی کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی کمر میں, پیٹ میں, سر میں درد رہتا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ اگر ریشہ وہ نکلتا رہے, آپ ایسی دوائیں مت استعمال کریں. اسٹیرائڈز یوزلی دے دیتے ہیں لوگ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریشہ وامٹ کی صورت میں نکل آتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کچھ وامٹنگ ہو گئی ہے. مطلب آپ کیا اس کے حوالے سے تجویز کریں گے کہ ٹھیک ہے وامٹ ہو جانا ٹھیک ہے, یا کوئی میڈیسن اس کے لیے اسپیسیفک ہونی چاہیے؟
دیکھیں ریشے کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں ہم بہت دیکھتے ہیں کہ کلر کیا ہے. رنگ جو ہے وہ پیلے سے لے کے ہرا یلو ٹو گرین کلر جو ہے وہ نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں. اگر تو بچہ یا کوئی بھی بڑا جو کہ الٹی کر رہا ہے اس کو یلو کلر کی یا گرین کلر کے ریشہ آ رہا ہے تو وہ نارمل ہے, وہ بہت ہیلدی ہے اس کے لیے. اس سے اس کی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کے سینے کی جو گھٹن ہے وہ ختم ہوگی, کم ہوگی کچھ, اور وہ بہتر محسوس کرے گا. لیکن اگر جب آپ اس کے لیے دوائیں لینا شروع کرتے ہیں تو پھر تو وہ یہ ہوتا ہے کہ چیز ایک آپ کے اندر ہی رہ رہی ہے, ایک بلاکیج ہے وہ آپ کے اندر ہی پریویل کر رہی ہے, تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو پرابلم ہوگا, اور آپ کا یہ جو پرابلم ہے فردر یہ انکریز کرے گا. اس کی وجہ سے فردر بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں اٹ سیلف پھر ہو جاتی ہیں مریضوں کو. ڈاکٹر صاحب عام طور پر روٹین میں بھی کچھ ایسی ڈائٹ ہے ہماری جس کی وجہ سے ریشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی دودھ پینا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دودھ سے ریشہ ہو جاتا ہے, دودھ نہ دیا جائے بچوں کو, کیلا نہ دیا جائے. واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بچہ ہے جو 6 ماہ کا ابھی نہیں ہے, آپ اس کو کیا دے سکتے ہو؟ آپ صرف اس کو دودھ ہی دے سکتے ہو. تو جب آپ اس کو دے ہی دودھ رہے ہو اور لیٹ سپوز کہ اس بچے کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے, تو آپ اس کو کیا دو گے؟ اس کی ڈائٹ کیا ہوگی دودھ کے علاوہ؟ تو میں تو اس چیز کو فالو نہیں کرتی ہوں, میرا دماغ نہیں مانتا اس چیز کو کہ دودھ سے ریشہ ہوتا ہے. اچھا, بلکہ ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ دودھ کو ہلکی سی پتی لگا کر, وہ تھوڑی سی دودھ پتی سے بنا کر بچوں کو دیں تو وہ اس طرح ریشہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی وہ گرم کر کے پلانا جو ہے دودھ وہ زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ پتی اٹ سیلف جو ہے یہ جا کے بچے کے جسم میں جو کیلشیم اس کو جو ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کو سپریس کر دیتی ہے. تو جو اماؤنٹ بچے کو کیلشیم کی ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ اس کی ہڈیاں گرو کریں, پراپر اس کی نشو نما ہو, تو جب وہ کیلشیم ہی اس کو نہیں ملے گا, آپ اس کو شروع سے ہی پتی پہ لگا دیں گے تو پھر وہ بچہ پراپر گرو کیسے کرے گا؟ پھر آپ کے بچے کا امیون سسٹم یا جو قوت مدافعت جو ہے وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ تو پھر کم ہوتی جائے گی دن بدن. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر فار ایگزامپل اب ہمارے پاس اس وقت ایسی کوئی میڈیسن نہیں ہے, بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے اور ریشہ بہت زیادہ بہ رہا ہے, بہت زیادہ ریشہ آ رہا ہے باہر, تو فوری طور پر ماؤں کو یا بڑوں کو اکثر کیا کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے یہ بیماری تھوڑی سی کم ہو جائے یا تھوڑا سی حفاظت کی جا سکے خود کی؟ اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بہت کامن ہوتی ہے وکس. ٹھیک ہے, وکس کی بوتل ہر گھر میں ہی ہوتی ہوگی. اس میں ماؤں کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ماتھے پہ, ان کے ناک پہ, ان کے گلے پہ ہلکی ہلکی وکس ملیں, بہت زیادہ زور سے نہیں ملیں. اس کو صرف آپ نے جسم کے اندر ایبزارب کرنا ہے کہ وہ جسم کے اندر چلی جائے. بچے کی چھاتی پہ آپ وکس ملیں, بچے کی ٹانگوں پہ, نیچے والا جو پورشن ہے ٹانگوں کا اس پہ وکس ملیں آپ. اور یہی چیز کہ آپ نے بچے کی کمر پہ بھی اسی طرح سے وکس لگا کے اس کو پراپرلی کور کر دینا ہے گرم کپڑے پہنا کے. اگر تو سردیوں کا موسم ہے تو آپ نے اس کو پراپرلی گرم کپڑے پہنا دینے ہیں اور اس کو بلینکٹ کے ساتھ یا لحاف کے ساتھ جو اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں بچے کو کور کریں, اس کو گرم دودھ پلائیں اسی وقت تاکہ بچے کو پسینہ آئے. پسینہ آنے سے یہ ہوگا کہ اس کی کھانسی, اس کو چیسٹ جو ہے سانس لینے سے اس کو آرام محسوس ہوگا. اس سب سے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اتنی ساری ایسی انفارمیشنز دی جو کہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوئی. بہت بہت شکریہ. جی, تو صحت کی باتیں جب ہم سن رہے تھے عظما, تو ڈاکٹر صاحبہ نے تو بڑی اچھی باتیں کی اور یقیناً وہ بہت مفید ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی باتیں آپ کے دل میں ہیں جو سامعین سے کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ضرور کیجیے. اور میں مزید سامعین سے کہنا چاہوں گی کہ اس موسم میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے اور کھٹی میٹھی, مسالہ دار اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ موسم کے برے اثرات سے محفوظ رہیں اور اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں. تو دانشوروں نے یہ لکھا, یہ سکھایا اور یہ سکھانے کی کوشش ابھی تک جاری و ساری ہے. لیکن عظما بات تو ہے عمل کی. اگر ہم صرف سنتے رہیں, پڑھتے رہیں اور اس پر عمل نہ کریں تو میرے خیال میں کچھ فائدہ نہیں. جیسے آپ آغاز میں بات کر رہی تھی مری کی, کہ مری میں لوگوں نے کس طرح سے لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو موت کے دہانے تک پہنچا دیا. جی ہاں, دیکھا جائے تو وہ لوگ تو ان کی مدد بھی کر سکتے تھے. ان کے پاس مدد کرنے کے مختلف طریقے تھے, جیسا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں لا سکتے تھے اور ان سے پیسے لے کر ان کی گاڑیوں کو دھکا لگانے کی بجائے وہ مفت میں بھی ان کی گاڑیوں کو دھکا لگا سکتے تھے. لیکن یہاں پہ بات ہے, موقع تو ان لوگوں کو ملا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا.
میں آپ کی بات سن کر میرے ذہن میں وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے تعلق سے جب وہ بھی موسم سرد تھا اور ان کو بھی جگہ کی ضرورت تھی، لیکن چلیں گھر میں نہیں لیکن ان کو سرائے میں جگہ مل گئی اور وہاں پر ہی ان کی پیدائش ہوئی، ان کو سر ڈھانکنے کے لیے جگہ تو مل گئی۔ تو بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو کم از کم اتنا نہیں کہ آپ ان کو بیڈ دیتے، ان کو ہیٹر دیتے، لیکن کم از کم ان کو سر ڈھانپنے کے لیے ان کو جگہ مل جاتی تو شاید اتنی جانوں کا ضیاع نہ ہوتا۔ تو جناب یہ باتیں واقعی ہمارے دلوں میں بعد میں آتی ہیں، جب ہم سنتے ہیں پھر فیلنگ تو آتی ہیں، لیکن ہم اس بات پر عمل کرنے میں ہمیشہ کمزور رہتے ہیں۔ چلیے عظمیٰ اگلے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، چشمے بینا ہمارا سلسلہ ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ عبد الرحمان 3 پہیوں والی سائیکل پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں محفل ہوٹل والے موڑ سے بازار کی طرف مڑا، اس نے اپنی سائیکل کھڑی کر لی اور دونوں ہاتھ بلند کر کے مجھے بار بار پکارا۔ میں اس کی طرف بڑھا، وہ جلدی سے بولا، سر آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں اسے معذور دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، مگر میں نے جھٹ سے کہا، ہاں میں نے پہچان لیا ہے۔ پھر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے اوپر کو منہ کر کے وہ بہت ہی مسکراتے ہوئے چہرے سے کہنے لگا، سر میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا ہے۔ میں نے جواباً کہا، ضرور دیکھا ہوگا۔ پھر آنکھوں میں چمک پیدا کر کے بہت خوشی سے پوچھا، سر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ یہ سر جی میرے استاد ہیں۔ اب میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ ایک دم اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اترا سا ہو گیا اور کہنے لگا، 10 سال ہوئے میں ایئرپورٹ پر کسی دوست کو لینے گیا تھا اور میری گاڑی کی ایک وین کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں پڑا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی پر شدید ضرب آئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ گودا حرام مغز کو چلا گیا ہے اور ٹوٹ کر اس کا عمومی تسلسل ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سارا جسم بے نظام ہو گیا ہے۔ مزید کہا کہ دل سے لے کر اوپر والا 1.5 فٹ جسم صحیح حالت میں ہے، یعنی میرا دل، دماغ اور بازو کام کرتے ہیں جی۔ باقی جسم میرے ساتھ ضرور ہے لیکن مجھے اس کا کوئی احساس نہیں، اور معدے اور مثانے دونوں کو نالیاں لگی ہوئی ہیں، ان نالیوں کے بغیر میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے جی۔ پھر ناقابل بیان اور ناقابل سماعت باتیں بتا کر کہا، سر یہ جینا بھی کوئی جینا ہے۔ عبد الرحمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سر ہم نے کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم اور کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا جس سے علاج یا دعا نہ کرائی ہو۔ مزید بتایا کہ عموماً نصف رات کے قریب جسم کو شدید جھٹکے لگتے ہیں، کبھی اوپر والے حصے کو اور کبھی نیچے والے حصے کو۔ یہ جھٹکے ایسے ہوتے ہیں جی جیسے بجلی کے جھٹکے۔ نیند اڑ جاتی ہے اور ایک نیا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آپریشنوں کی وجہ سے بنے ہوئے میرے جسم کے بڑے بڑے مختلف زخم زندہ ہو جاتے ہیں، لہو سے کپڑے بھر جاتے ہیں، مگر مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں لگتا جی۔ پھر کہنے لگا، بیرون ملک بھی بہت کچھ لکھا ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا گیا ہے، لیکن وہ اسے لا علاج قرار دیتے ہیں۔ مزید کہا، ابھی چند روز ہوئے میں پہاڑی علاقے میں کسی بزرگ کے پاس بھی گیا تھا، یہ بائک بھی میرے ساتھ تھی۔ لاہور میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ویگن یا بس والے مجھے بھی بٹھا لیتے ہیں اور میری یہ سائیکل کو بھی اوپر رکھ لیتے ہیں۔ مزید کہا، جب میں ڈاکٹر کی کوٹھی میں داخل ہونے لگا تو میری سائیکل کا ایک پہیا ایک اینٹ پر آ گیا اور میری سائیکل الٹ گئی۔ میں گر گیا، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا اور یوں میں کتنی دیر تک زمین پر بڑی غیر حالت میں پڑا رہا۔ پھر ادھر ادھر کوئی دیکھنے والا آیا اور اس نے مجھے اٹھا کر بڑی مشکل سے میری سائیکل پر بٹھا دیا۔ تب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ اکیلے میں کبھی سفر نہیں کرنا۔ میں اس کی باتیں بڑی ہمدردی اور توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ پھر کہنے لگا کہ میں نے اپنے بستر پر چڑھنے کے لیے بھی ایک ٹیک بنا رکھی ہے استاد جی، ایسے ہی نہانے کے لیے بھی ٹیک ہے۔ اس کا سہارا لے کر اپنے بازوؤں کی مدد سے جسم کو کھینچ کر ادھر سے ادھر لے جاتا ہوں۔ پھر بڑے درد سے کہنے لگا کہ ہسپتال کے قیام کے دوران میرا جسم لیٹے لیٹے نیچے سے گل گیا تھا۔ مجھے تو چونکہ کچھ محسوس نہیں ہوتا، اس لیے جب ڈاکٹروں نے دیکھا تو کہا کہ اس کے دوسرے حصوں کا گوشت یہاں بھرا جا سکتا ہے۔ میں اوندھے رخ ہو کر لیٹ گیا اور پھر اسی طرح علاج ہوتا رہا تو بہت دن کے علاج معالجے سے وہ مسئلہ ٹھیک ہوا۔ درمیان میں یہ بھی بتایا کہ زیادہ دیر الٹا اس لیے نہیں لیٹ سکتا تھا کہ معدے کا سارا نظام تلپٹ ہو چکا تھا
اب اس نے مجھے ذرا سی بازوؤں پر حرکت کر کے دکھائی اور کہنے لگا اس سے زیادہ میں ہل ہی نہیں سکتا. پھر التجا کے لہجے میں کہا سر میرے لیے دعا کریں یا مجھے کوئی جگہ بتائیں جہاں میرا علاج ممکن ہو. میں نے کہا میں ضرور دعا کروں گا تمہارے لیے. پھر میں نے پوچھا آپ کی امی زندہ ہیں؟ کہنے لگا جی وہ تو زندہ ہیں. میں نے کہا کہ دعا کا اصل منبع تو وہ ہیں. کہنے لگا سر وہ تو بہت رو رو کر دعائیں کرتی ہیں. میں یہ سن کر بہت افسردہ ہوا اور دل نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں ساری دنیا کے انسانوں سے کہوں کہ وہ سر سجدے میں ڈال کر خداوند کریم کی ذات سے عبد الرحمن کے لیے دعا کریں. جی تو سن رہے تھے ہم چشم بینا اور کیسی خوبصورت دعا تھی اینڈ پہ کہ میرے بس میں ہو تو میں سارے جہان کے لوگوں کو کہوں کہ وہ دعا کریں اور ان کو تندرستی یا صحت یابی مل جائے. تو کیسے ہم آپ کے خیال میں لوگوں کی اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں اس چشم بینا کو سن کر؟ دعا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر روز موقع ملتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا. جیسا کہ ہم سفر کر رہے ہوں تو سڑک پہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں. ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دردانہ رویہ اپنا سکتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ ان لوگوں کو اپنی کمی محسوس نہ ہو. تو جناب باتیں ہماری بہت ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن اختتام کرنے سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ آپ نے لکھنا ہے ہمیں خط اور اس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. اور فون کال یا SMS کے لیے جناب آپ کو نمبر ملانا ہے 0333 4825 اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ID یوزر ہیں تو آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری فیس بک ID ہے زندگی انور. تو کوئی بھی جناب آپ میڈیم استعمال کیجئے, ضرور ہم سے رابطہ کیجئے. تو چلیے میرے خیال میں ہم پروگرام کا اختتام جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح دعا سے کریں گے. سو آئیے لسنرز ہم اپنے سروں کو خداوند تعالیٰ کے حضور جھکاتے ہیں اور اس کے حضور دعا کرتے ہیں. ہم خاص طور پر دعا میں یاد کرتے ہیں یا رب باری تعالیٰ مستری علم دین راہی کو صحت یابی عطا فرما دیجئے. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہمارے سامعین اگر بیمار ہیں تو ان کو تندرستی عطا فرما دیجئے. اگر کوئی دکھی ہیں تو ان کو اطمینان اور تسلی عطا فرمائیے. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام اور مضبوطی اور خوشحالی عطا فرمائیے. اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین. جانے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت سی آیت کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے. تو اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.